اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكر الذاكرون صل على سيدنا ومولانا محمد كلما غفل به الغافلون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لذكر لآيات لأولي الألباب لمن كان له قلب أو ألقى السماوات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی ہم سب کو عطا فرمائی ہے وہ اس کی طرف سے ایک امانت ہے. اس زندگی کے ایک پل کا کل قیامت کے دن اللہ کے حضور ہمیں حساب دینا ہے. اچھے اعمال کیے ہیں، نتیجے کے طور پر جنت کی نعمتیں ہمارا انتظار کریں گی، اور اگر برے اعمال کیے ہیں تو یا تو اس کی سزا بھگتنی ہے، اگر اللہ معاف فرما دے تو اسے کون پوچھنے والا ہے. اچھے اعمال اگر ہیں تو میدان محشر میں سب کے سامنے جب ہمارا نامہ اعمال ہمیں داہنے ہاتھ میں ملے گا تو انسان پورے مجمع کو دکھاتا پھرے گا کہ دیکھو میرا نامہ اعمال مجھے داہنے ہاتھ میں ملا. یہ گویا کہ جنت میں داخل ہونے کا ایک پروانہ ہے. اور اگر برے اعمال کیے ہیں تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. نامہ اعمال برے بائیں ہاتھ میں ملے گا اور وہ بھی پیٹھ کے پیچھے سے. انسان کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہو، کیونکہ وہاں ہمارے باپ کھڑا ہے، ہماری اولاد کھڑی ہے، ہماری بیوی بچے سب کھڑے ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم تو انہیں دنیا میں اچھا آدمی سمجھتے تھے، ان کو تو دیکھو نامہ اعمال برے ہاتھ میں ملا، ان کے نامہ اعمال ہی برا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. بہرحال زندگی اللہ کے عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے. انسان کو اس نعمت کی قدر کرنی ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہے. دنیا کی زندگی ہماری آخری زندگی نہیں، یہ تو اللہ نے امتحان کے لیے ہم سب کو یہاں پر بھیجا ہے. اصل زندگی تو آنکھ کے بند ہونے کے بعد شروع ہونے والی ہے. انسان کو اسی کی تیاری کرنی ہے اور اللہ ہم سب کو اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اسی لیے فرمایا یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے ایمان والے ہیں، مومن ہیں، تو ہمارے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے. اور قید خانے میں انسان کو اس کی ضروریات کی تمام چیزیں نہیں ملا کرتی، آرام کی تمام چیزیں نہیں ملا کرتی. آرام کی تمام چیزیں تو جنت میں ملیں گی. اب یہ دنیا کی جو زندگی ہے کتنی ہے کسی کو معلوم ہے. کب آنکھ بند ہو جائے کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ میں اتنے سال پرفیکٹ طور پر جیوں گا. اس کے حصے میں کتنی زندگی ہے کسی کو معلوم. جب معلوم نہیں ہے تو انسان کو ہر وقت اس بات کی تیاری رکھنی چاہیے کہ کل اگر اللہ کا بلاوا آ جاتا ہے، ابھی اللہ کا بلاوا آ جاتا ہے تو میں اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں. اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اپنے معاملات درست ہو، اپنا معاشرت درست ہو، دین کی معلومات ہو، نمازوں کی پابندی ہو، اللہ اور اس کے رسول نے جو احکام بتائے ہیں اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنے والے ہیں. جب ایسے ہماری زندگی ہے تب جا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا بلاوا آئے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں. اور اگر کچھ تیاری بھی نہیں ہے تو اللہ کے حضور کیسے جا سکتے ہیں؟ آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منہ کیسے دکھائے تھے؟ نماز ہی نہیں پڑھی، احکام کے اوپر عمل ہی نہیں کیا. روایتوں میں آتا ہے حوض کوثر پر جب نبی صلی اللہ
باری آئے گی، جیسے ہی اللہ کے حضور لینے کے لیے جائے گا اللہ کے رسول کے ہاتھ، تب فرشتے روک دیں اس کو ہٹاؤ۔ اللہ کے رسول فرمائیں کہ بھائی میرا امتی ہے، آنے دو، میں اپنے ہاتھ سے اس کو جامع کوثر پلاؤں۔ کہے یا رسول اللہ آپ کا امتی ضرور ہے، لیکن آپ کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے پسند نہیں تھی، محمد رسول اللہ کی سنتیں اسے پسند نہیں تھی، آپ کی لائی ہوئی شریعت اس کو پسند نہیں تھی۔ یہ خالی زبان سے محمد کے ہونے کا دعویٰ کرتا تھا کہ میں محمد کا امتی ہوں، یہ صرف دعویٰ کرتا تھا، آپ کے طریقے اسے پسند نہیں تھے۔ اللہ کے رسول فرمائیں کہ اس کو میری نظروں سے ہٹا دو۔ ایسا ہونے سے اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی اللہ کی عطا کردہ بہت بڑی امانت ہے، اور اس کے ایک ایک پل کا حساب کل قیامت کے دن اللہ کے حضور دینا ہے، اور اس کی ہم سب کو تیاری رکھیں۔ تیاری کیسے رکھیں گے؟ دین کی صحیح معلومات حاصل کریں گے۔ دین کی صحیح معلومات ہر انسان کو ہونا ضروری ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت کو اتنا علم اس کو حاصل ہونا ضروری ہے کہ حلال اور حرام کو سمجھ سکے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہم کو پڑھانے والے کوئی مول صاحب نہیں تھے، میں جہاں رہتا تھا وہاں کوئی مدرسہ نہیں تھا، ہمارے لیے دینی تعلیم کا کوئی نظم نہیں تھا، اس لیے اللہ مجھے معاف کر دو۔ یہ دلیل اللہ کے وہاں قابل قبول نہیں ہو۔ اللہ فرمائیں کہ عقل تو دی تھی ہم نے آپ کو، عقل تو آپ کے پاس تھی۔ بازار 50 روپئے کا مٹکا خریدنے جاتے تھے تو پھر 50 مرتبہ اس کو بجا کر لیتے تھے۔ پھر جو زندگی تم گزار رہے گے وہ زندگی ایسی غفلت کے ساتھ کیسے گزارتے تھے؟ اس لیے اللہ کے وہاں یہ دلیل نہیں چلے۔ چنانچہ ایک آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، سورۃ التوبہ 10ویں پارے کی آیت ہے، اللہ فرماتے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرٌ مِّن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ آپ پہلی آیت کا ترجمہ سن لیجیے۔ یہ آیت کب اتری ہے؟ پہلے ماحول سن لیجیے۔ یہ آیت جہاد کے ماحول میں اتری کہ جب اللہ کے رسول کی طرف سے حکم آیا کہ بھی جہاد کے لیے نکلنا ہے، تو پوری کی پوری جماعت نکل رہی، پورا کا پورا مدینہ خالی ہو رہا۔ تب اللہ نے آیت اتاری۔ میں نے پہلے آپ کو ماحول بتا دیا کہ کس ماحول میں آیت اتری۔ جب جہاد کا حکم آتا تھا، تمام کے تمام لوگ اللہ کے رسول کے حکم کے اوپر لبیک کہتے ہوئے نکل جاتے تھے۔ پورا معاشرہ، پورا گاؤں، پورا ضلع، پورا علاقہ خالی۔ اس ماحول میں آیت اتر رہی۔ اب آیت کا ترجمہ آپ کو پڑھ کر سنا۔ آیت کا مطلب ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اللہ فرمانے مومنین کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ سب کے سب نکل جاتے۔ دھیان سے سنیے گا بات کو۔ اللہ فرماتے مومنین کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ سب کے سب نکل جائے۔ فَلَوْلَا نَفَرٌ مِّن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، فرماتے ہیں کہ ہر ٹولے میں سے، ہر جماعت میں سے کچھ لوگ یہاں رہنے چاہیے۔ ہر ٹولہ اور ہر جماعت میں سے کچھ لوگ یہاں رہنے چاہیے۔ کیوں رہنے چاہیے؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے۔ سب کے سب کو نکلنا نہیں ہے، ایک جماعت یا ایک جماعت میں سے کچھ لوگ یہاں گھر پر رہنے چاہیے، تاکہ یہاں رہ کر حلقے لگا کر لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، وہ دین کی سمجھ حاصل کرے۔ کیوں؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور اپنی قوم کو ڈرائے، ان کو بتائے کہ اللہ کے احکام کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ دین کی صحیح سمجھ ہوگی تو لوگوں کو بتائے گی۔ اور آگے آیت ہے وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جو پوری جماعت اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلی ہے، وہ جب واپس آئے تو یہ لوگ جو یہاں پر رہ کر دین کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، وہ لوگ ان کو بتائے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، شاید کہ تم ڈرنے والے ہو جاؤ، شاید کہ تم اللہ کے احکام کو فالو کرنے والے ہو جاؤ۔
اس آیت سے دین کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. اگر آپ نے بہت بڑی یونیورسٹی بنا دی، بہت بڑا مدرسہ بنا دیا، لیکن وہاں پر بچوں کو تعلیم دینے کے لیے اچھے علماء، اچھے پروفیسر، اچھے استاد اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کی تعمیرات کا کیا فائدہ؟ بڑی یونیورسٹی کا کیا فائدہ؟ آج آپ دنیا میں گھومیے، جائیے آپ کشمیر سے لے کر کیرلا تک، پوربندر سے لے کر کولکاتہ تک، پورے ہندوستان میں آپ دورہ کیجیے، آپ کو ایسی ایسی یونیورسٹیاں دیکھنے کو ملے گی جو 35 40 کلو میٹر میں پھیلی ہوئی. اتنی بڑی. ہم جہاں پر جاتے ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، وہ تقریباً 36 کلو میٹر میں پھیلی ہوئی. کتنی بڑی یونیورسٹی. پھر JNU ہے، جواہر لال یونیورسٹی دہلی میں، دہلی کے اندر جامعہ ملیہ ہمارے مسلمانوں کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے، بہت بڑی یونیورسٹیاں. لیکن اس کے باوجود قوم کو جو پروڈکٹ ملنی چاہیے وہ نہیں ملتا ہے. قوم کو اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، اچھے پروفیسروں کی ضرورت ہے، ناسا میں بھیجنے کے لیے اچھے سائنٹسٹ کی ضرورت ہے. ہماری قوم کی بات کر رہا ہوں، لیکن نہیں مل پا رہے میرے بھائی، نہیں مل پا رہے. بڑی بڑی لائبریریاں ہمارے پاس ہے. خدا بخش لائبریری پٹنہ کی آپ جا کر دیکھیں، کولکاتہ کی اولمپیئن لائبریری جب میں دیکھ کے آیا، اتنی بڑی لائبریری اتنے منزلوں میں پھیلی ہوئی. یعنی مواد بھی موجود ہے، جو مواد ان کو چاہیے، جو بکس ان کو چاہیے، جو کمپیوٹر ان کو چاہیے، سب موجود ہے. لیکن قوم کے اندر سے ایسے بڑے ڈاکٹر جن کی ضرورت ہے نہیں مل پا رہے، اچھے انجینئر نہیں مل پا رہے، اچھے وکلاء، اچھے جج، بیرسٹر کی ضرورت ہے، ملتے ہیں نہیں ہے، ایسی بات نہیں. ہم بالکل مایوسی کی بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن آٹے میں نمک کے برابر. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا اصول تو سنا ہوگا آپ نے. جتنا ڈیمانڈ ہے اتنی سپلائی ہونی چاہیے، نہیں مل پا رہے. کیوں نہیں مل پا رہے میرے بھائی؟ اس کی بنیادی وجوہات یہ ہے کہ اچھے پروفیسروں کی کمی، اچھی تعلیم دینے والوں کی کمی. یہی بات دینی معاملات میں آتے کہ دین کے معاملات کے اندر ہمارے پاس مدرسے ہیں، علماء بھی تیار ہوتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہر سال علماء فارغ ہو کر تیار ہوتے، لیکن اس کے باوجود لوگ ڈھونڈتے ہوئے آتے ہیں. مولانا مسجد کے لیے ایک اچھے امام کی ضرورت ہے، ایک اچھا امام دیجیے. پھر اپنی شرط لگائیں گے بعد میں، کوئی مفتی بھی ہو، اچھا قرآن بھی پڑھنے والا ہو، عمر والا بھی ہو، سب کچھ ہونا چاہیے. 50 تو 7,000 دے سکتے، زیادہ نہیں دے سکتے. بستی غریب ہے نا، ہماری بستی غریب ہے، اس لیے 7,000 دیں گے، 8,000 دیں گے، 10,000 دیں گے، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے. میرے بھائیوں، جو آدمی ٹریکٹر میں مٹی اٹھاتا ہے وہ بھی شام کو 500 روپیہ کما کر گھر جاتا ہے. جو کڑھائی کا کام کرتا ہے وہ بھی شام کو 700 روپیہ کرتا ہے. ٹائلس فٹنگ کرنے والے بھی 700 روپیہ روزانہ شام کو لے کر گھر جاتے ہیں. اور آپ چاہتے ہو آپ کو دین محمدی صحیح معنوں میں مل جائے، تعلیمات محمدی آپ کو صحیح معنوں میں مل جائے، علماء کی قدر نہیں کرنی. جب آپ صحیح طریقے سے خرچ کرنا نہیں چاہتے ہیں تو پھر آپ کو صحیح دین ملے گا کیسے؟ بہت یہ قوم کا رویہ ہے میرے بھائیوں، یہ ہماری کمی ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. نہیں مل پا رہے صحیح علماء. میں یہاں پر ہوں، کتنے لوگ بیچارے مختلف شہر کے، بھروچ ضلع کے مختلف علاقے سے لوگ یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. لوگ بیچارے اپنی مسجد کے لیے اچھے امام کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے مسجد کے مصلیوں کو کئی مسئلہ پوچھنے کے لیے کہیں اور نہ جانا پڑے. ہمارے امام صاحب اتنے کیپیبل ہوں، وہ اتنے انٹیلیجنس ہو، اتنے معلومات والے ہوں کہ وہ ہمارے مصلیوں کو صحیح معلومات دے سکیں. رمضان کے اندر ہمیں کسی اور کو ڈھونڈنے کے لیے نہ جانا پڑے، ہمیں قرآن کی تفسیر یہی مل جائے، ہمیں دین کی معلومات یہی مل جائے. ہمارے گھر کی مستورات بعض مسئلہ پوچھنا چاہتی ہیں، شوہروں کے واسطے جو، مردوں کے واسطے جو مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن امام صاحب نہیں بتا پاتے. تو کیسے ملیں گے آپ کو؟ پھر یہ کہ دینی تعلیم کا رجحان دن بدن پر کم ہوتا ہے. دینی تعلیم کا رجحان دن بدن کم ہوتا چلا جا رہا ہے. کیوں کم ہوتا چلا جا رہا ہے؟ آج میں خود
جب یہ محسوس کروں گا کہ اس قوم کو، قوم مسلم کو مجھ جیسے عالم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو میں اپنے بچوں کو مولوی کیوں بناؤں؟ میں خود یہ چاہوں گا کہ میرے بچے کو 10ویں 12ویں پڑھاؤں، ITI کراؤں، کسی نہ کسی زبان میں یا کسی نہ کسی فیلڈ میں اس کو ڈپلوما کراؤں یا کھلا کراؤں، تاکہ میرا بچہ بھی 20,000 25,000 روپیہ تنخواہ لے کر گھر آئے۔ میری سوچ بھی، اللہ حفاظت فرمائے، میری سوچ بھی کل کو یہ ہو جائے جیسے کہ آپ سب کی ہونے لگی۔ یہ کمی ہے میرے بھائیوں، ہم گجرات میں رہتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کا دیا ہوا بہت ہے، کیونکہ ہمارے باپ دادا اوپر کی نسل میں آپ جائیں گے تو یہ عرب سے تعلق رکھتا ہے، ملک یمن سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے باپ دادا، ملک شام سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کی زندگیوں میں مہمانوں کی خدمت، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ایک پرمپرا اس زمانے سے چلی آ رہی ہے، اس لیے ہم لوگ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو اللہ نے ہم کو بچا کر رکھا ہے۔ اور جو یہ ہم سب اجلے نظر آتے ہیں، سروں پہ ٹوپیاں، چہروں پہ داڑیاں، اور ہم سب جو یہ دین کے معاملے میں اجلے جو نظر آتے ہیں، وہ ہمارے باپ دادا کی قربانیوں کی بدولت۔ ہم نہیں اترائیں کہ ہم بہت دین کا کام کر رہے ہیں، یا میں خود نہیں اتراؤں کہ میں بڑا ہوشیار بن گیا، میں بہت کام کر رہا ہوں، مجھے اترانے کی ضرورت نہیں ہے، یا آپ کو بھی اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارے باپ داداؤں کی وہ قربانیاں ہیں کہ انہوں نے اللہ کے راستوں میں ایسا خرچ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے آج ہم سب اجلے نظر آئے۔ ورنہ آپ اپنے فیلڈ سے باہر نکلیے، جائیے اپنے ہی ملک کے اندر دوسرے علاقوں کا دورہ کیجیے، تو آپ کو پتا چلے گا دین سے کتنے دن بدین لوگ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے۔ اس لیے اس کی طرف میرے بھائی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ یہ کورونا کا ماحول آیا، کیسے واقعات لوگوں کی طرف سے سننے کو ملے۔ کھلا جگہ مدرسہ بند ہو گیا تو کہا بھی ہم تنخواہ نہیں دے سکتے، مولوی صاحب پڑھاتے نہیں ہیں تو پگار کا ہی، مسجد بند ہے امام صاحب کو پگار نہیں ملے گی، جب مسجد میں نماز نہیں ہو رہی تو امام صاحب کو پگار کیوں دے؟ یہ اس طرح، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سب ایسے ہیں، لیکن ایسے بھی ہیں۔ ہمارے یہاں گجرات میں جو پھر بھی حالت ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ اپنے صوبے سے، اپنے اسٹیٹ سے باہر نکل کر دیکھیں، بہت حالت خراب۔ ایسے لوگ جو مضبوط گھرانے سے تعلق رکھتے، بیک گراؤنڈ مضبوط ہے، کچھ نہ کچھ کھیتی باڑی ہے، تو اللہ نے معاملہ سنبھال رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے چل رہا ہے۔ ابھی ماضی قریب میں خبر سننے کو ملی، ایک امام صاحب اپنے ہی روم میں اس لیے انتقال کر گئے کہ اوڑھنے کے لیے کمبل کا انتظام نہیں تھا۔ کتنی افسوس کی بات ہے، ہمارے صوبے کا واقعہ نہیں، لیکن ہمارے مسلمان بھائی ہی کا تو واقعہ ہے۔ اس لیے انتقال کر گئے کہ اوڑھنے کے لیے صحیح بلینکٹ اور کمبل کا انتظام نہیں۔ ہمارے پڑوسی ملکوں میں ایک امام صاحب پورے بچوں کے ساتھ، بیوی اور 4 بچے، صبح اٹھے تو پتا چلا امام صاحب کے روم کی چھت گر گئی، 6 کے 6 لوگوں کا انتقال ہو گیا۔ وہ 6 جنازے اس گاؤں سے جب اٹھے تھے تو گاؤں والے کندھا لینے کے لیے آئے، تو مسجد کے متولی نے کہہ دیا خبردار ہے کسی نے اس جنازے کو ہاتھ لگایا ہے۔ ضرورت اس وقت تھی جب یہ زندہ تھے، ضرورت اس وقت تھی جب یہ زندہ تھے تو ان کے کمرے کی چھت کا صحیح انتظام کرتے تھے، اور جب یہ انتقال کر گئے، ان کی بیوی، ان کے 4 بچوں کا انتقال ہو گیا، تو تم اس کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے آتے ہو۔ متولی صاحب نے کہا کہ کبھی نہیں، میں اکیلا ہر ایک کے جنازے کو اٹھا کر آؤں گا، گاؤں والا کوئی آدمی ہاتھ لگانے کے لیے نہ آئے۔ یہ صورتحال ہے قوم کی میرے بھائیوں۔ اگر یہی صورتحال رہی تو آپ اور میں، یہ تھوڑے جو دین سے قریب نظر آتے ہیں، شاید ہماری نسل دین سے قریب نظر نہیں ہے۔ کبھی 2 دن پہلے حضرت مولانا ارشد غنی دامت برکاتہ نے بیان فرمایا ہمارے مسلمان قوم کے لیے کہ پیٹ پر پتھر باندھو، پیٹ پر پتھر باندھو، 2 کی جگہ 1 روٹی کھاؤ، لیکن اپنے بچوں کو صحیح ایجوکیشن دلاؤ، صحیح تعلیم دلاؤ، دینی معاملے میں بھی، دنیاوی معاملے میں بھی ان کو پڑھاؤ، آگے بڑھاؤ۔ اگر تمہارے بچے دینی تعلیم حاصل کیے ہوئے ہیں یا دنیاوی تعلیم حاصل کیے ہوئے ہیں، یعنی کسی نہ کسی نظر میں ان کے پاس ایجوکیشن ہے، تو یہ دنیا ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھے گی، ورنہ مولی گاجر کی طرح ان کو ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ قوم کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔
نوجوان کتنی بےراہی کا شکار ہے، کہاں پر جا رہے ہیں کچھ پتا نہیں ہے ان کو. ماں باپ کہتے ہیں کہ جوان ہیں خرچہ کرے، ارے بھائی خرچ کرنے سے کون منع کرتا ہے؟ آپ دیکھو تو صحیح کہ آپ کا بیٹا صراط مستقیم پر ہے یا کسی اور راستے کے اوپر چلا جائے. اور یہ تمام دینی معلومات دینی تعلیم کی کمی کی بنیاد پر ہوتا ہے. ورنہ آپ ساؤتھ انڈیا میں جائیے، ساؤتھ انڈیا میں آپ جائیے، بنگلور میں جائیے، کیرلا میں جائیے، وہاں کے لوگوں سے ملیے، الحمدللہ بہترین وکیل ہائی کورٹ کے وکیل ہیں. بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں عمدہ سے عمدہ سبجیکٹ پڑھانے والے پروفیسر ہیں، اچھے سے اچھے ڈاکٹر ہیں جو ایک مرتبہ گجرات اپولو میں آنے کا 5 لاکھ روپیہ لیتے ہیں. ایسے ڈاکٹر ایک دن اگر گجرات کو دیتے ہیں تو 5 لاکھ روپیہ لیتے ہیں. اپولو میں، اسٹرلنگ میں، شال میں، ایسی بڑی بڑی ہاسپٹلوں میں گجرات میں ایک دن اگر دیتے ہیں، وہ بھی ڈاکٹرز کام کرتے ہیں، وہ خالی آپریشن کو دور سے دیکھتے ہیں. ایک دن کے 5-5 لاکھ روپیہ دینے والے، لیکن دین کا یہ عالم ہے کہ کبھی تہجد ناگا نہیں ہوتی. 5 وقت کی نماز کی تو دور کی بات، تہجد کبھی ناگا نہیں ہوتی. اور جب ویکیشن کا سلسلہ چلتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے جب یہ سنتے ہیں کہ یہ ڈاکٹروں کی جماعت ہے، یہ انجینئروں کی جماعت ہے، یہ وکلاء حضرات کی جماعت ہے. اور کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیاوی تعلیم دی ہے، انگریزی زبان کے اوپر ان کی پکڑ ہے، تو دنیا کے کسی بھی کونے میں جاتے ہیں قال اللہ و قال رسول محمد رسول اللہ کی باتیں اتنے پیارے انداز میں دنیا کو پہنچاتے ہیں کہ سن کر آپ کو رس آ جاتا ہے. تو دینی معلومات حاصل کیجیے میرے بھائیوں، اپنی اولاد کو اس سے قریب کیجیے. اگر آپ اپنا یا اپنی قوم کا فیوچر ہندوستان میں اچھا اور عمدہ بنانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کا فیوچر مستقبل میں آپ مستقبل اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ان کو ایجوکیشن دلائیں. چاہے آپ دینی ایجوکیشن دلائیں، دنیاوی ایجوکیشن دلائیں، لیکن اس سے پہلے دینی معلومات، موٹی موٹی معلومات ان سے قریب کیجیے. بچوں کو پڑھائیے، مدرسے بھیجیے اور ان کی فکر کیجیے کہ بیٹا آپ قرآن کتنا پڑھے ہیں. اور اپنے قوم کے علماء کرام کی قدر کیجیے جو آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، دینی تعلیم دیتے ہیں. آج سے 100 سال پہلے حضرت عامر علیہ رحمٰن نے فرمایا تھا، اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا حضرت نے دہلی میں ایک اجلاس میں کہ میری قوم کے لوگوں، اگر آپ کو علماء کی ضرورت نہیں ہے تو لکھ کر دے دو کہ ہم کو مولویوں کی ضرورت نہیں. یہ اپنا کاروبار شروع کر دیں، اپنے کام میں لگ جائیں گے. اللہ نے جس پر دیا ہے، جو ہاتھ دو پیر دیا ہے، کاروبار کرنا جانتے، عمدہ سے عمدہ پیچیدہ مسائل جب وہ پڑھاتے ہیں پڑھتے ہیں تو کاروبار کے مسائل تو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. پھر 10 سال کے بعد دیکھنا تمہیں جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملے، تمہارے گھر کی بیٹوں کی نکاح اور شادیاں کرانے کے لیے تمہیں کوئی نہیں ملے. پھر تم کیا کرو؟ پھر فرمایا غفلت کی ایسی بھی زندگی نہ گزارو کہ جب تمہیں موت آئے تو پتہ ہی نہ چلے کہ اللہ کیا تھا، رسول اللہ کیا تھے اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کیا تھی. اس لیے اس کی فکر کرو. موٹی موٹی تعلیمات، موٹی موٹی دینی معلومات تو اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیے. پہلے آپ انہیں صحیح مسلمان بنائیے، پھر آپ دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں ان کو لائیے، ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، وکیل بنائیے. اور میں تو کہتا ہوں ان کو آپ منگل گرہ کے اوپر بھیج دیجیے جہاں بھیجنا چاہتے ہیں. اگر ان کے پاس وہ صحیح معنوں میں مسلمان ہیں، وہاں جا کر بھی اللہ اور اس کے رسول کا نام روشن کرے. اسی لیے اس کی ضرورت ہے. قوم کے علماء کی قدر کیجیے، اور جو دینی معاملات میں جو بھی کام ہمارے فیلڈ میں ہمارے میدان میں ہو رہا ہے اس کی قدر کیجیے، علماء کی قدر کیجیے. اس لیے کہ آج بھی دنیا ان کو عزت کی نظر سے کچھ نہ کچھ حالت میں دیکھتی ہے. جب بھی کسی فتوے کی بات آتی ہے تو پروفیسر کے لکھی ہوئی کتاب کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی جتنی ایک چٹائی پہ بیٹھ کر لکھنے والے مولوی کے فتوے کی حیثیت ہوتی. لہٰذا اس کی فکر کیجیے، کیونکہ کل مجھے اور آپ کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. یہ دنیا پہ ایک دن چھوڑ کے جانے، یہ یہاں اصل رہنے کی جگہ نہیں ہے. مسافر گیسٹ ہاؤس میں جیسے روکتا ہے، دنیا کی زندگی کی حیثیت کو سنتی ہے. جس کو کسی شاعر نے کہا تھا کہ تو تیرے صحبت کو چھوڑ دیا، مت جیسے بدے سے دلے مارا، اجزا کا دل کا لوٹے ہیں دن رات وجہ کر نکارا، کیا بدیا بھینسا دیر شکر کا گونی پلہ سربارا، سب ڈھانٹ پڑا رہ جائے گا جو یاد چلے گا بنجارا.
سب یہاں پر چھوڑ کے جانا ہے. کوئی ملک الموت کو اتنا بھی کہنے کی حیثیت نہیں رکھتا کہ ملک الموت مجھے 10 منٹ کا ٹائم دیجیے تاکہ میں اپنی ویل بنا دوں اور اپنی وراثت کو تقسیم کر دوں. ملک الموت ایک سیکنڈ کی تاریخ، ایک سیکنڈ کا وقت بھی کسی کو دینے کے روادار نہیں. اللہ کا حکم آیا وہاں ضرور کب سے دیتی اور اللہ کے پاس رہے. لہٰذا اس کی قدر کیجیے میرے بھائی. جن جن علاقے سے آپ بلونگ کرتے ہیں، جہاں سے آپ آتے ہیں، جس گاؤں سے آپ آتے ہیں، جس سوسائٹی سے آپ آتے ہیں، اپنی سوسائٹی کے مدرسے کی، اپنے سوسائٹی کی مسجد کی، اپنے گاؤں کی مسجد کی، اپنے گاؤں کے مدرسے کی، اور جو علماء کرام اس لائن میں کام کرتے ہیں ان کی قدر کیجیے. جتنا جس لائن سے بھی آپ ان کے ہیلپ کے طور پر مددروپ ہو سکتے ہیں آپ ان کی مدد کیجیے. اور مسجدوں اور مدرسوں کو آباد کیجیے. مسجدیں اور مدرسے جب تک یہ آباد رہیں گے آپ اور میں آباد رہیں گے. میں آپ کو ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. تحریک ریشمی رومال کے طور پر جب 1911 میں 1911 میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ سے گرفتار کیا گیا اور آپ کو کالا پانی کی سزا کے طور پر مالٹا میں بھیج دیا گیا. ظاہر سی بات ہے مالٹا یورپ کے قریب پہ پڑتا ہے، وہاں کی ٹھنڈی کا کیا عالم ہے آپ سب جانتے ہیں. 3 سال کی اس مالٹا کی قید خانے نے حضرت کو کمزور کر دیا اور 3 سال کی سزا بھگتنے کے بعد جب آپ بمبئی کے دریا پر گیٹ آف انڈیا پر پہنچے تو ہندوستان سے بڑے بڑے علماء ان کا ویلکم کرنے کے لیے، ان کا استقبال کرنے کے لیے بمبئی کے دریا پر موجود تھے، جس میں ہندوستان کے مہاتما گاندھی بھی موجود تھے. بلکہ اسی پورٹ کے اوپر ان کو مہاتما کا لقب شیخ الہند نے دیا. ان کو پہلے مہاتما کے نام سے کوئی نہیں جانتا. مہاتما کا لقب اسی پورٹ کے اوپر اسی مسلمانوں کی موجودگی میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو مہاتما کا لقب دیا تھا اور اسی وقت کہا تھا کہ ہمارے جمعیت علماء کا جو فنڈ ہے، جو پیسہ روپیہ ہے، ان فنڈ سے اس نوجوان کو پورے ہندوستان کا دورہ کراؤ. کیونکہ نئے انگلینڈ اور افریقہ سے وکیل کی تعلیم حاصل کر کے آئے تھے، رجسٹر کی تعلیم حاصل کر کے آئے تھے. حالانکہ ان کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں لیکن ہمارے فنڈ میں پیسے ہیں. ان پیسوں سے ان کو پورے ہندوستان کا دورہ کراؤ تاکہ ہمیں جو آگے جنگ لڑنی ہے انگریزوں کے یہاں سے نکالنے کے لیے، اس میں ہمیں آدمی مددروپ ہو سکتا ہے. پھر جب علماء جمع ہوئے، مسلمان جمع ہوئے اور انہوں نے شیخ الہند سے پوچھا کہ حضرت مالٹا کے 3 سال کے قید خانے میں آپ نے کیا دیکھا، اور ان 3 سال میں 3 سال کی جو آپ کی مشقت بھری زندگی ہے اس کے ساتھ آپ ہمیں کیا سبق دینا چاہتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا سنو میرے بھائیوں، اپنی مسجدوں میں قرآن کے درس کو بڑھا دو اور گاؤں گلی گلی مکتب قائم کرو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھانے کے مکاتب قائم کرو. بڑے مدرسوں کے بارے میں نہیں کہا حضرت نے، چھوٹے چھوٹے مکتب جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو الف با تا پڑھایا جاتا ہے، حضرت نے اس کے بارے میں توجہ دلائی. گاؤں گلی گلی مکاتب کا قیام بڑھا دو اور اپنی مسجدوں میں قرآن کے حلقے اور قرآن کی دروس کے حلقے بڑھا دو. جب تک یہ 2 چیزیں رہیں گی. میں مالٹا میں رہ کر آیا ہوں، مالٹا میں 4000 قیدی تھے اور صرف ہندوستان کے نہیں دنیا کے مختلف علاقوں میں جہاں جہاں انگریزوں کی حکومت ہے وہاں سے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو لا کر مالٹا میں قید کیا ہے. میں ان 4000 لوگوں کے بیچ میں رہ کر آیا ہوں اور اسی کا نچوڑ آپ کو بتاتا ہوں کہ اپنی مسجدوں میں قرآن کے حلقے بڑھا دو، اپنے گاؤں میں، محلوں میں، گلیوں میں مکتب کی تعلیم کے لیے مدرسوں کی اور مکاتب کی بنیاد بڑھا دو. جب تک یہ 2 چیزیں زندہ ہیں خدا پاک کی قسم دنیا سے کوئی تمہیں ختم نہیں کر سکتا، جیسے شیخ الہند نے فرمایا. اسی لیے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے میرے بھائی. اپنے بچوں کو اپنی سوسائٹی کے اندر جو مکتب مسجد میں چلتا ہے یا مدرسے میں جو مکتب چلتا ہے پوری نگرانی دو. اپنے بچوں کو بچیوں کو پہنچاؤ. بچہ مدرسے میں جاتا ہے کہ نہیں، مولانا سے ملاقات کرو. بچہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، 5 کلمے ایمان مجمل ایمان مفصل دین کی موٹی موٹی معلومات میرے بچے کو ہے کہ نہیں ہے، اس کی پوری فکر کرو. جب تک ہم اس کی فکر کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نفع بخش بنائیں گے اور جو نفع بخش چیز ہوتی ہے وہ دنیا میں قائم رہتی ہے. اور جس دن ہم کسی کو نفع دینے کے قابل نہ رہے تو ہماری حیثیت کیا ہو جائے گی. قرآن میں اللہ نے فرمایا محمد صبر فیض ہو جمعہ، پانی جب چلتا ہے تو کچرا جیسے سائڈ میں ہو جاتا ہے. ہم
سب کی حیثیت کی ایسی ہو جائے گی. اللہ ایسی حیثیت ہونے سے ہم سب کی حفاظت کرے. لہٰذا اس کی فکر کرو میرے بھائی. اپنی مسجدوں کو آباد کرو, مسجدوں کو خاص طور پر آباد کرو, مکاتب کو آباد کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا ایک عقیم چندے کا اعلان تھا. جیسے کہ مولانا آئے ہوئے ہیں علی گڑھ سے, وہاں پر علی گڑھ شہر کے باہر جو بائی پاس نکلتا ہے, وہاں سے دہلی لکھنؤ ہائی وے ہے, بنڈا روڈ, اس کے اوپر ایک قریب میں چھوٹا سا گاؤں ہے سلیم پور کر کے. جیسے ہندوؤں کا گاؤں ہے, اپنے گھر تو بہت کم گھر ہے وہاں پر, لیکن ابھی بھی الحمدللہ ہندوستان کی فضا اچھی ہے کہ مل جل کے لوگ رہتے ہیں. گاؤں کا چودھری, میں خود ملاقات کر کے آیا ہوں, 4-5 مرتبہ میں گیا ہوں. گاؤں کا چودھری بھی اچھا ہے. مسجد بنانے میں بھی ان لوگوں کی طرف سے بہت سپورٹ ملا. ہم لوگوں نے سیرت کے عنوان پر ایک چھوٹا سا پروگرام کیا تھا, تو اس پروگرام کے لیے ہمیں جو پولیس سے پرمیشن لینی تھی, تو چودھری خود آیا اور ہم کو پرمیشن دلائی اور بہت سپورٹ کیا انہوں نے. مسجد تو الحمدللہ تقریباً پوری بھی ہو گئی, ایک چھوٹی سی چھت ڈالنا باقی. ہم چاہتے ہیں کہ اس گاؤں میں جو بچے رہتے ہیں ان کی دینی تعلیم کی فکر کی جائے, کیونکہ اسکول بھی نہیں ہے اور دینی تعلیم کا کوئی نظم نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ 2-4 کمرے بنا دیا جائے. زمین بھی لے لی الحمدللہ, 3.5 لاکھ روپے کی چھوٹی سی زمین بھی ہم کو مل گئی. تو اس زمین پر ایک مدرسہ بنانا چاہتے ہیں, اور اس مدرسے میں 1 سے 5 تک کی اسکول بھی ہم شروع کرنا چاہتے ہیں, تاکہ اس گاؤں کے بچے دینی تعلیم صحیح معنوں میں حاصل کریں, اس کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں. زمین کا پورا وہ 3.5 لاکھ روپیہ بھی دینا باقی ہے. پھر یہ کہ پورا بنایا ہے, پانی کا کوئی نظم ابھی تک نہیں ہے. بازو والا کھیت ہے تو وہ پانی دیتا ہے تو مسجد میں پانی وغیرہ کا نظم ہو جاتا ہے. اس کی بھی ہم فکر کر رہے ہیں. اور اس مسجد کی بنیاد میں نے خود اپنے ہاتھ سے ڈالی. مسجد الحمدللہ پوری ہو گئی ہے, تھوڑا کام باقی رہ گیا ہے, اور یہ نیا کام بھی اس کے ساتھ شروع کرنا ہے. تو آپ لوگ بھی اپنی زکوٰۃ, صدقہ, فطرہ, جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس میں مددگار بنا سکے, آپ اس میں ہیلپ کریں, اپنا حصہ لگائیں. جب تک اس زمین کے اوپر چھوٹے معصوم بچے اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر پڑھتے رہیں گے, آپ اپنی قدروں میں پہنچ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ثواب اس کو پہنچاتا رہے گا. مرحومین کے اظہار ثواب کے لیے بھی اس میں حصہ لینے کے لیے ایک اچھی بات ہے, آپ اس میں بھی حصہ لے سکتے ہیں, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اظہار ثواب آپ کے لیے اور آپ کے اولاد کے لیے دور تک جاری رکھے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے دار اقدام کے طور پر بھی اس کو بھی یاد رکھنا ہے, کیونکہ ہماری جولی بھی پچھلے کچھ جمعہ سے تھوڑی کم ہو گئی ہے. یعنی ہم لوگ بھی تھوڑی دنیا کے معاملے میں زیادہ چلے گئے, تھوڑی فکر کیجیے. اتنا بڑا مجمع 10 روپیہ بھی اگر جولی میں ڈال کے جائے, میں زیادہ نہیں بول رہا ہوں, صرف 10 روپیہ بول رہا ہوں. الحمدللہ ہمارے مسلم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو 100 اور 500 بھی دے کر جانے والے, لیکن میں 10 روپیہ آپ کو ایک چھوٹی سی اماؤنٹ بتا رہا ہوں. 10 روپیہ اتنا بڑا بھی مجمع جائے, ہر مہینے میں 4 جمعہ اگر آتے ہیں, 4 جمعہ اگر 10 روپیہ بھی دے کر جائیں, تو ہماری مسجد کی آمدنی کا اتنا حصہ تو ہو سکتا ہے کہ اس میں ہم اپنا لائٹ بل اور ساتھ امام صاحب اور مؤذن صاحب وغیرہ کا خرچہ ہم اس کا نکال سکتے ہیں. اس لیے اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. اور اتنا ہی نہیں, آپ جس مسجد سے آتے ہیں اپنی مسجد میں بھی, اپنی سوسائٹی کی مسجد میں, سوسائٹی کے مدرسے کے اندر بھی اتنی فکر کرنے کی ضرورت ہے. جتنا حصہ ہم لگائیں گے اتنا کم, کیونکہ یہ اللہ کی نیت میں جمع ہو رہا ہے. جب آنکھ بند ہوگی, نامہ عمل ہاتھ میں آئے گا, اور یہاں کا دیا ہوا 1 روپیہ 10 گنا ہو کر جب ہمارے سامنے آئے گا, تب احساس ہوگا کہ اگر پیٹ کم کھا کے بھی اگر دیا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہاں مجھے دیکھنے کو ملتا. اللہ آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, جن کی سنت باقی ہو پڑے.